بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قوم سمود کے احوال، ان کی سرکشی، ان پر اونٹنی کا معجزے کا ظاہر ہونا اور اس کی نافرمانی کے اوپر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوا، یہ سارے احوال بیان فرمائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک توجہ سے دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دے دی۔ قوم سمود نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ اے صالح، ہم آپ کو بہت دانا اور عقل مند سمجھتے تھے اور آپ سے بہت امیدیں لگائے بیٹھے تھے، لیکن آپ نے ہمیں مایوس کیا اور ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت توحید سے اظہار نفرت کیا اور یہ کہنے لگی، یہ شخص اپنے علم، حسن تدبیر اور عقل و صداقت کی بنا پر ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا۔ اب اس کو کیا ہوا ہے؟ کیسی باتیں اس کی زبان سے نکل رہی ہے؟ کیا یہ سب کچھ ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ اے صالح، تم نے ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے منع فرماتے ہو جس کی ہمارے بڑے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں؟ معزز ناظرین، قوم سمود دین حق سے ناپسندگی کا اظہار کرنے لگی اور اس بات پر حیران و سرگردان اور انگشتے بدندان ہونے لگی کہ انہی کا ایک فرد ان کو توحید الہی کی دعوت دے رہا ہے۔ ان کے پاس صالح علیہ السلام کی نبوت کا جواب دینے کے لیے کسی قسم کی حجت یا دلیل نہیں تھی۔ ان کے پاس ان باتوں کے سوا اس ذہنیت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ بس امر غضبناک اور حیرت ناک تھے۔ اس لیے صالح علیہ السلام جن معبودوں سے ان کو دور رکھنا چاہتے تھے، ان معبودوں کی ان کے دادا اور پردادا عبادت کیا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے جہالت کی وہ دیوار گرا دی جس کا وہ سایہ حاصل کیا کرتے تھے، اور ان فرسودہ رسومات اور مہلک عادات کا صفایا کر دیا جو ان کے ذہنوں پر غالب آ چکی تھی۔ آبائی رسموں کی پیروی نے ان کی عقلوں کو کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر ان کی عقلوں کو بیدار کیا تاکہ ان کے دماغ اس واضح امر کے متعلق کچھ فکر کر لے، کچھ غور کر لے۔ بس صالح علیہ السلام کا ان کو بیدار کرنا ہی تھا کہ وہ غصہ سے آگ بگولا ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے اور سرگردان ہو گئے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ اپنی بات بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے دو چیزیں تھیں: یا تو اپنی عقل کے پردے کھول لیتے اور دعوت صالح علیہ السلام کو قبول کر لیتے، یا پھر اپنی عقل کو اپنی جہالت پر چھوڑ رکھتے، اس کو استعمال نہ کرتے اور اپنے باپ دادا کے خیالات اور خرافات پر جمے رہتے اور پہلے سے جاری بری رسومات و عادات پر ڈٹے رہتے، حتیٰ کہ جہالت و بیوقوفی کا اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتے۔ صالح علیہ السلام کی دعوت ان کے لیے بہت مشکل تھی، کیونکہ یہ خالص توحید کی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا تاکہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں آباد کیا تاکہ ان کی حالت سے عبرت حاصل کرو اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ اس ذات نے تمہارے لیے زمین مباح کر دی کہ نرم زمین میں تم محلات بناؤ اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں ایسے شاندار اور عالی شان گھر بناؤ جس کی استحکام اور صنعت کو دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ بس تم اللہ کی نعمتوں کا شکر نیک اعمال اور وحدہ لا شریک کی ذات کی عبادت کر کے ادا کر لو۔ ان کی نافرمانی سے باز آؤ
کیونکہ ان کا انجام نقصان دہ ہے۔ معزز ناظرین، جب قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کی اور کہا کہ تم ہمارے درمیان بڑے عقل و فہم رکھنے والے شخص سے، ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی وغیرہ وغیرہ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے نرم انداز میں ان کی باتوں کا جواب دیا اور ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ چنانچہ اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، بلا تم بتلاؤ، اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، سو اس حالت میں اگر میں خدا کا کہنا نہ مانوں تو یہ بتلاؤ کہ پھر مجھ کو خدا کے عذاب سے کون بچا لے گا، تو تم سراسر میرا نقصان کر رہے ہو۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر حقیقت حال میرے کہنے کے مطابق ہی نکلی تو بتاؤ پھر تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کے ہاں تمہارا کیا عذر ہوگا، اس کے عذاب سے پھر تمہیں کون چھڑائے گا؟ تمہارا یہ حال ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہیں اطاعت خداوندی کی دعوت دینا چھوڑ دوں، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ توحید کی دعوت دینا میری ذمہ داری ہے۔ اگر بالفرض میں اپنی ذمہ داری ترک کر دوں تو پھر اللہ کے عذاب اور اس کے غضب سے مجھے کوئی بچا نہ سکے گا اور نہ ہی میری کوئی مدد یا حمایت کر سکے گا، لہٰذا میں تمہیں وحدہ لا شریک ذات کی طرف دعوت دیتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ پیارے دوستو، قوم سمود پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا حضرت صالح علیہ السلام پر الزام دھرنے لگے، ان پر تہمتیں باندھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو سحر زدہ ہے، اسے تو خود اپنی بات کی خبر نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو توحید اختیار کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے، اس کی حقیقت کو یہ خود نہیں سمجھتا۔ قوم سمود اس طرح کے الزامات اور اعتراضات ان پر لگانے لگی اور ہر وقت ان کی مخالفت اور ان سے معارضہ اور مقابلہ کرنے لگی، اور دوسری طرف صالح علیہ السلام کو دن و رات دعوت دیتے رہے اور ہر طرف سے ان کو سمجھاتے رہے کہ شاید یہ لوگ بت پرستی سے باز آ جائیں اور توحید کی دعوت کو قبول کر لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے گناہ بخش دے، اللہ سے توبہ کر لو، بت پرستی کو چھوڑ کر صرف اس کی عبادت کی راہ اختیار کر لو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، بے شک میرا رب اس شخص سے قریب ہے، یعنی جو توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن یہ ساری فہمائش بیکار ثابت ہوئی۔ صالح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب ان کی ہدایت کا معاملہ مشکل ہو گیا ہے، اور میں جب بھی ان کو توحید کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں تو یہ بھاگتے جاتے ہیں، مزید سرکش ہوتے جا رہے ہیں اور بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، کوئی حجت اور وضاحت ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ پھر دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ان کے سوچنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی ہے، اب یہ لوگ کسی امر میں غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں، اب تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ظاہر ہو جو ان کو عاجز کرے اور ان کی بولتی زبانوں کو بند کر دے، پھر ان کی زبانیں کبھی بھی فضولیات بکنے کے حرکت نہ کر سکیں۔ خدا کی قدرت قوم سمود کی زبان سے ہی اس کا حل نکل آیا اور وہ کہنے لگے۔ قرآن کریم کی سورہ شعراء کے آیات نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو کوئی معجزہ پیش کرو اگر تم دعوی نبوت میں سچے ہو۔ یعنی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کوئی ایسا معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا جو ان کے دعوی نبوت اور پیش کردہ دین حق کی صداقت پر دلیل ہو۔ معزز ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم سمود ایک دن اپنی مجلس میں جمع تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں ڈرایا، تو وہ کہنے لگے
اگر تم اس چٹان سے ان صفات کی حامل اونٹنی نکال دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے اس اونٹنی کے مختلف اوصاف ذکر کیے اور وصف یہ ذکر کیا کہ وہ دراز قد ہو اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان کی طبیعت سے واقف تھے، ذرا یہ تو بتاؤ اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں اور اسی طریقے پر پورا کر دوں جس کی فرمائش تم لوگوں نے کی ہے، تو کیا تم میرے پیش کردہ دین حق پر ایمان لے آؤ گے اور میری نبوت و رسالت کی تصدیق کرو گے؟ صالح علیہ السلام کی شرط بالکل واضح تھی، اس میں کوئی جھلک نہیں تھی۔ ایک ایسی اونٹنی کا مطالبہ جو ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے برآمد ہو، دراز قد ہو، 10 ماہ کی حاملہ ہو، ان کی فرمائش کے مطابق اس میں تمام اوصاف موجود ہوں۔ یہ چیز انسانی طاقت سے باہر ہے، بلکہ ایک انسان کے لیے ایسا کر گزرنا محال و ناممکن ہے۔ قوم سمود نے یہ خیال کیا کہ صالح علیہ السلام ایسا نہیں کر سکیں گے اور وہ ان کو اس طرح عاجز کر دیں گے، جبکہ صالح علیہ السلام نے ان سے عہد کر چکے تھے اور شرط لگا چکے تھے، اور صالح علیہ السلام کو اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کیا۔ آپ کے ذہن میں اس بات کا خیال بھی نہیں آیا کہ میری قوم کے لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کوئی محال امر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے امر آسان ہے، لہٰذا یہ معجزہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کام آسان ہے اور قوم کے خیال میں محال ہے۔ قوم نے انتظار کیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام مطمئن چٹان سے اونٹنی برآمد کرنے سے عاجز آ رہے ہیں تو شروع ہو گئے ان کا مذاق اڑانے اور استہزاء کرنے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ایسا کرنا ناممکن تھا۔ انہیں اس امر کے محال ہونے کا مکمل یقین تھا۔ صالح علیہ السلام اپنی رب کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز گاہ میں کھڑے ہوئے اور جس قدر ممکن ہوا نماز پڑھی، پھر اپنے رب کی طرف کامل توجہ، خشوع و خضوع اور ایمان کے ساتھ دعا فرمائی کہ اے پروردگار، یہ لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کو پورا کر دے۔ بس صالح علیہ السلام کا دعا کرنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا جس کی طرف اس قوم نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ اپنے اندر سے ایک حاملہ اونٹی نکالو جس میں وہ تمام اوصاف پائے جائے جو انہوں نے بیان کیے ہیں یا جن اوصاف کی انہوں نے شرط لگائی ہے۔ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ اور نشانی تھی، اس لیے اصل میں یہ معجزہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خود اونٹنی معجزہ تھی، کیونکہ وہ چٹان جو کسی پہاڑ میں تھی ایک دن پھٹی اور اس سے حاملہ اونٹنی نکلی، ساتھ ہی اس کا بچہ اس سے نکلا۔ وہ بچہ غیر معروف طریقے سے پیدا ہوا۔ نیز کہا جاتا ہے کہ اونٹنی اس لیے معجزہ تھی کہ وہ ایک ہی دن میں کنویں میں موجود سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس دن کوئی دوسرا جانور پانی کے قریب بھی نہ جاتا تھا۔ معزز ناظرین، بعض محدثین اور مفکرین کہتے ہیں کہ اونٹنی اس لیے معجزہ تھی کہ جس دن وہ اونٹنی پانی پینے جاتی تھی اس دن اس کا سارا دودھ سب لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ اونٹنی ایک معجزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حال اپنے اس فرمان عالی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، سورہ ہود کی آیات نمبر 64 میں۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کی نسبت اپنے طرف کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی عام قسم کی اونٹنی نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی معجزہ ہے۔ اونٹنی اللہ کی قدرت کی نشانی اور اس کا معجزہ کیسے تھی، اس کو بیان کرنے کے بعد ہم دوبارہ صالح علیہ السلام کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ نے اس چٹان کو مذکورہ اوصاف سے متصف اونٹنی برآمد کرنے کا حکم دیا
تو اس چٹان سے ویسی اونٹنی نکلی اور اپنے بچے کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ جب قوم سمود نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے یہ عظیم الشان منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ اور دلیل قاطع اور برہان ساطع دیکھ لی، تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ پھر بھی اکثر لوگ اپنے کفر، اپنی ضلالت اور اپنے اناد پر قائم اور مصر رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں فاتح فرا کرے، اور اس کو برائی اور تکلیف دہی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو فوری عذاب آپ پکڑے۔ اس اونٹنی نے قوم سمود کو شروع ہی سے بہت مبہوت کر دیا۔ یہ بڑی مبارک اونٹنی تھی، اس کا دودھ ہزاروں بچوں، عورتوں اور مردوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ جہاں یہ آرام کرنے کے لیے بیٹھتی، وہاں روئی زمین کے حیوانات بالکل نہیں جاتے تھے، اور یہ بات عیاں تھی یہ کوئی عام قسم کی اونٹنی نہیں ہے، بلکہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ اونٹنی ان کے درمیان رہنے لگی۔ کچھ لوگ تو مشرف با ایمان ہو گئے، لیکن اکثریت اپنے کفر و اناد پر قائم رہی۔ ایمان لانے والے لوگوں کے جو رئیس تھے، ان کا نام جندہ بن عمرو بن محالتہ تھا۔ ان کا شمار ان کے روسا اور شرفا میں ہوتا تھا۔ اس قوم کے دو رئیسوں کے سوا، جن کے نام زواب ابن عمرو اور حباب ہیں، باقی تمام شرفا قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے دین میں مداخلت کا ارادہ کیا۔ حباب اپنی قوم کے بتوں کے صاحب تھے۔ زواب اور حباب اپنی قوم کو صالح علیہ السلام کے معاملہ دین میں مداخلت کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم کو اس بات سے ڈرایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، سو اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگاؤ، تو قوم کو یہ بات ناگوار گزری۔ یہ اونٹنی ان کے سامنے زندہ رہے، جہاں چاہے ان کی زمینوں پر چرتی پھرے، اور اپنی باری کے دن کنویں کا سارا پانی پی ہی جائے۔ وہ لوگ اپنی باری کے موقع پر، یعنی جو دن ان کے لیے مخصوص تھا، اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس اونٹنی کا دودھ کفایت کے ساتھ پیتے۔ ناظرین گرامی، یہ بات واضح ہونے کے باوجود کہ یہ اونٹنی کوئی عام قسم کی اونٹنی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ قوم سمود کی کراہت، نفرت حضرت صالح علیہ السلام سے ہٹ کر اس اونٹنی پر مرکوز ہو گئی۔ اب ساری ریشہ دوانیاں اور سازشیں اس اونٹنی کے خلاف شروع ہو گئی۔ اس کے خلاف تانے بانے بنانے لگے۔ کافروں کو اس عظیم الشان اونٹنی سے نفرت ہو گئی، بلکہ قدرت کی اس نشانی سے اور معجزہ خداوندی کو ناپسند کرنے لگے۔ اپنے دل میں اس کے خلاف تدبیریں بنانے لگے۔ سرداران قوم کی طرف سے کسی بری تدبیر کا آنا ایک امر طبعی تھا۔ مورخین اور علماء تفسیر نے یہ بات ذکر کی ہے کہ قوم سمود کی دو عورتیں تھیں، ایک کا نام صدوقہ، جو محیا بن زہیر بن مختار کی بیٹی تھی، بڑے حسب و نسب والی تھی اور مالدار تھی۔ پہلے وہ مسلمان آدمی کی بیوی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، پھر اس عورت نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس عورت نے اپنے چاچا کے بیٹے مصرع کو اپنی طرف دعوت دی، جو محرج بن محیا کا بیٹا تھا، اور اس کو اپنا نفس اس شرط پر پیش کیا کہ وہ اونٹنی کو مار دے، اور دوسری عورت کا نام انبیرہ تھا، جو غنیم بن ملجز کی بیٹی تھی اور ام غنمہ یا ام عثمان کی کنیت تھی۔ وہ بہت بری کافرہ تھی۔ اس کے شوہر زواب بن عمرو تھے، جس کی طرف سے اس کی چند بیٹیاں تھیں۔ زواب اب قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ اس علیزہ نے اپنی چاروں بیٹیاں قدار بن سالف کو اس شرط پر پیش کی کہ اگر اس اونٹنی کو مار دے تو اسے جو بیٹی پسند ہو سو لے جائے۔ چنانچہ ان دونوں جوان
مصرع اور قدار بن سالف نے اپنی قوم سے اس اونٹنی کو مار دینے کا سبقت دکھائی۔ پھر 7 مزید لوگ ان کے ہمنوا ہو گئے، اس طرح ان کی تعداد 9 ہو گئی۔ اسی کا ذکر اس فرمان خداوندی میں آیا ہے، اور کفر کے سرگناہ اس بستی میں 9 شخص تھے جو زمین پر فساد کیا کرتے تھے اور ذرا اصلاح نہ کرتے تھے۔ قوم سمود کی طرف ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، سب نے اونٹنی کے قتل کا معاملہ کو سراہا اور پسند کیا۔ جب سمود شہر پر رات چھا گئی، بلند و بالا پہاڑوں نے اپنے اندر تراشے ہوئے گروہ کو اپنی پناہ میں لیا، اور کافروں کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی شخص ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پہاڑوں میں بنے محل کے اندر قندیلیں روشن کر دی گئی۔ سارے کفار بیٹھ گئے، شراب و کباب کا دور چلا۔ تمام روسائی قوم اس اہم ترین میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا، ایک طویل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں سے ایک کافر نے یہ کہا، کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں جو ہماری جنس کا آدمی ہو اور اکیلا ہے؟ تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور بلکہ جنون میں پڑ جائیں گے۔ اور دوسرا کہنے لگا، کیا ہم سب میں سے اس پر وحی نازل ہوئی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور بڑا شیخی باز ہے، نعوذ باللہ۔ شراب کے جام چلتے رہے۔ ان کی گفتگو کا رخ صالح علیہ السلام سے ہٹ کر اس اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ ان میں سے کسی کافر نے کہا، جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ اونٹنی خوشنما ٹھنڈی وادی میں چلی جاتی ہے، اور باقی سارے مویشی اس سے ڈر کر کسی گرم جگہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اور کافر کہنے لگا، اور جب سردیاں آتی ہیں تو یہ اونٹنی کوئی گرم جگہ ڈھونڈتی ہے اور اس میں آرام کرتی ہے، اور ہمارے تمام مویشی اس سے ڈر کر کسی ٹھنڈی مقام پر چلے جاتے ہیں اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کافروں کی ساری جماعت ہی نشے میں مخمور تھی، اور شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ اس کی وجہ سے شراب کے جام ان کے ہاتھوں میں ہل رہے تھے۔ کسی صاحب مجلس نے کہا، یہ گلوکارہ تھوڑی دیر کے گانے سے توقف کرے تاکہ ہم اس مسئلے پر کچھ غور و فکر کر سکیں۔ سارا مجموعہ خاموش ہو گیا۔ پھر نشے میں مست ایک شخص نے سب کی خاموشی یہ کہہ کر توڑ دی، اس مسئلے کا صرف ایک حل ہے۔ سب نے پوچھا، وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اس اونٹنی کو ہی ختم کر دیں اور مار ڈالیں، پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈال دیں۔ یہ سنتے ہی حاضرین مجلس حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بدزبانی کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، یہ صالح علیہ السلام، اس کی اونٹنی، ان پر ایمان لانے والے نعوذ باللہ کتنے منحوس اور شوم ہیں۔ واقعی اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر قاتل کا نام پیش کیا گیا۔ وہ بڑا ظالم و جابر تھا، اس نے ہر جگہ فساد برپا کر کے رکھا تھا، بڑا شراب خور تھا، کبھی شراب نوشی سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اب شراب کے نشے میں مخمور تھا، اور اس کے ساتھ اور کارندے بھی تھے جو اونٹنی کے قتل میں بطور معاون تیار کھڑے تھے اور اس جرم کا اعلی کار بننا چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، غداری اور دھوکہ بازی کی وہ شب آ گئی۔ مبارک اونٹنی اس حال میں سو رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بچہ اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا سکون حاصل کر رہا تھا۔ ادھر سے وہ 9 مجرم جرم کے ارتکاب کے لیے تیار ہوئے، جس کا سرغنہ قدار بن سالف لعین تھا۔ رات کے اندھیرے میں نکلے ان کے دل میں خیانت گری سے لبریز تھے۔ ان کے سرغنہ قدار بن سالف نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی، حتیٰ کہ وہ نہ دیکھ سکا کہ اس کے سامنے کیا ہے، اور 9 آدمی نے اس اونٹنی پر حملہ کے لیے تیار تھے۔ اونٹنی اور اس کا بچہ گھبرا کر اٹھے۔ قاتلوں کے ہاتھ ان کا کام تمام کرنے کے لیے ان تک پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے قدار بن سالف نے اس پر دعویٰ بولا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔
پھر باقی مجرم اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف لپکے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے۔ جب یہ ماجرا اونٹنی کے بچہ نے دیکھا تو وہاں سے بھاگا اور وہاں کسی پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو اپنی قوم سے سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ بھی مت لگانا؟ لوگ کہنے لگے، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا ہے، جو عذاب تم لانا چاہتے ہو لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ کیا تم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ خدا کا فرستادہ پیغمبر ہوں؟ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، خیر، تم اپنے گھروں میں 3 دن اور بسر کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے۔ قوم نے اس پختہ وعدہ میں بھی ان کی تصدیق نہیں کی، بلکہ ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ نیز انہوں نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ وہ ان کو ان کے گھر پر حملہ کر کے ضرور قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے شر سے محفوظ بنایا اور بچایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپس میں سب اس راز پر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین یعنی ایمان والوں کو مار دیں گے۔ بروقت تحقیق ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے متعلقین کے اور خود ان کے مارے جانے میں موجود بھی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دنوں کی جو مہلت ان کو دی تھی، ان کا پہلا دن ان پر اس حال میں گزرا کہ ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ پھر شام ہوئی تو کہنے لگے، مقررہ مدت میں سے ہمارا 1 دن گزر نہیں گیا۔ پھر دوسرا دن بھی ان کے حال میں گزرا کہ چہرے سرخ تھے، اور ان کی زندگی کا تیسرا دن جب آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے، کیا وقت مقرر گزر نہیں گیا؟ عذاب نام کی کوئی چیز تو نہیں آئی؟ چوتھویں دن بوقت فجر آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی۔ اس خوفناک چیخ نے ان کے پہاڑوں کے پرخچے اڑا دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہاڑوں میں بسنے والے ہر جاندار چیز ہلاک ہو گئی۔ پھر زمین زور زلزلہ و جھٹکے سے لرزی، جس سے ہر وہ چیز جو اس کے اوپر تھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ ایک ہی زوردار آواز سے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے ہمراہ ایک مقام پر چلے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات بخشی تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا، جس میں ہمیں ایک عبرت کا سبق ملتا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر لیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرمان برداری کرنے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دینا اجازت اور اپنا رکھنا خیال۔ اللہ نگہبان۔